غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی جب ہم تعارف کرانے پر، ان کی شخصیت کا تعارف کرانے پر آتے ہیں تو انہوں نے انا ساگر کو کٹورے میں سمیٹ لیا، راجہ کے اونٹ وہیں بیٹھے رہ گئے، انہوں نے انگلی کے اشارے پر پتھر کو روک لیا۔ یہ بات بالکل حق ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک بات اچھی طرح سے عرض کروں، ان ساری ہستیوں میں رسول اللہ سے لے کر امام اعظم، امام اعظم سے لے کر غوث اعظم، غوث اعظم سے لے کر خواجہ اعظم، خواجہ اعظم سے لے کر مجدد اعظم، ان سب کی زندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یقیناً ناظرین آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین آج میں آپ سب کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت تقریر کا ریئیکشن ویڈیو لے کر کے آیا ہوں، جو سید امین القادری صاحب قبلہ کی ہے۔ سید امین القادری صاحب قبلہ بہت ہی خوبصورت انداز میں تقریر کرتے ہیں۔ آئیے محترم حضرات ہم سب مل کر کے ان کی تقریر کو سماعت کرتے ہیں۔ نبی لاکھ کو مسلمان بنا دیا غریب نواز، یوں ہی بنایا؟ پڑھ لو غریب نواز کی زندگی۔ جے پال جوگی کے مسلمان ہونے تک غریب نواز انا ساگر کے کنارے ایک درخت کے نیچے برسوں زندگی گزارتے۔ میں آپ سے صرف پوچھنا چاہتا ہوں، جو برسوں آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، کیا اس راجستھان میں سردی کا موسم نہیں آیا ہوگا؟ گرمی کا موسم نہیں آیا ہوگا؟ برسات کا موسم نہیں آیا ہوگا؟ یہاں تو پہاڑیوں کی زمین پر سردی بھی ویسی کڑاکے کی، گرمی بھی ویسی کڑاکے کی، اور برسات بھی ویسی دھماکے دار ہوتی ہے۔ سوچو تو صحیح، جب غریب نواز کے وجود ناز کو سردی پکڑتی ہوگی، اتنی محنت کس لیے کی؟ امام حسین کو تو لوگ تانا دیتے کہ تخت کے لیے گئے تھے، لیکن رضی اللہ تعالیٰ تو غوری کو بلا کے کہتے ہیں کہ تو آ کے بادشاہ بن تاکہ لوگوں کو پتا چلے ہم نے جو اتنی محنت کی ہے بادشاہ بننے کے لیے نہیں کی ہے، ہم بادشاہ نہیں، ہم بادشاہ گر ہیں، کنگ میکر ہیں، جس کو چاہتے اس کو بادشاہ بنا دے۔ جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے اس کو تخت شاہی سے لینا کیا ہے؟ اس کو تخت شاہی سے لینا کیا؟ ارے جن کی رگوں میں خون ہے اس کو کچھ نہیں لینا، تو جسے رسول اللہ نے اپنے کندھوں پہ بٹھا کر کے سجدے طویل کیے ہو اسے دنیا کی سیاست سے کیا لینا تھا؟ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تھوڑا کبھی تصور کیا ہوتا اپنے بزرگوں کی ان محنتوں کا احساس؟ کب کریں گے ہم محنتوں کا؟ یہ جلسے صرف تعداد دکھانے کے لیے نہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی جب ہم تعارف کرانے پر، ان کی شخصیت کا تعارف کرانے پر آتے ہیں تو انہوں نے انا ساگر کو کٹورے میں سمیٹ لیا، راجہ کے اونٹ وہیں بیٹھے رہ گئے، انہوں نے انگلی کے اشارے پر پتھر کو روک لیا۔ یہ بات بالکل حق ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک بات اچھی طرح سے عرض کروں، ان ساری ہستیوں میں رسول اللہ سے لے کر امام اعظم، امام اعظم سے لے کر غوث اعظم، غوث اعظم سے لے کر خواجہ اعظم، خواجہ اعظم سے لے کر مجدد اعظم، ان سب کی زندگی کا مرکزی نقطہ کیا ہے، سینٹر پوائنٹ کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کے دین کی خاطر، اللہ رب العزت کے دین کے غلبے کی خاطر گزرا کرتا تھا۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کاشانہ اقدس چھوڑ کر دار ارقم میں آتے ہیں، دار ارقم سے شعب ابی طالب میں آتے ہیں، شعب ابی طالب سے پھر مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تک جاتے ہیں، اور کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں، کبھی خیبر میں، کبھی حنین میں نظر آتے ہیں تو صرف اللہ کے دین کے غلبے کے لیے۔ اس کے بعد سرکار غوث پاک کو دیکھ لیں، امام اعظم کو دیکھ لیں، کتنی مصیبتیں اٹھائی۔ اگر ایک ایک بزرگ کی زندگی کا واقعہ بیان کیا جائے تو یقیناً ایک گھنٹے کا جو وقت ہے، جو ہمارا بیان کا وقت ہے، وہ اسی میں ختم ہو جائے گا۔ لیکن آج ہم سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا ایک مرکزی نقطہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سرکار غریب نواز اور دین کے حوالے سے اولاد کی تربیت کے معاملے میں ان کا کردار کیا تھا، اس کی ایک بات عرض کروں۔ اگر ایک انسان دنیا میں بڑی بڑی باتیں کرتا پھرتا رہے، ایک انسان اچھا مکان بھی بنا لے، اچھی دکان بھی بنا لے، سب کچھ کر لے، اور وہ
اپنے بچوں کو سچا مسلمان نہ بنا سکے تو وہ انسان بدترین ناکام ہے. اس لیے کہ دکانیں وہیں رہ جائے گی, مکان وہیں رہ جائے گا, کاروبار وہیں رہ جائے گا. یاد رکھنا, اپنے بچوں کو پڑھاؤ, اعلیٰ تعلیم دو, جیسا کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے. اپنے بچوں کو اچھا تاجر بھی بناؤ, اپنے بچوں کے لیے اچھے مکانات بھی بناؤ, انہیں اچھا لباس بھی پہناؤ. مگر ایک بات یاد رکھنا, اللہ اکبر, یہ سب کچھ کرو مگر ڈاکٹر بنانا ہم پر فرض نہیں ہے. اپنے بچوں کو انجینئر بنانا ہم پر فرض نہیں ہے اپنے بچوں کو. اللہ اکبر. اسی طرح اچھی دکان یا اچھا مکان ان کو دے دینا ہم پر فرض نہیں ہے, مگر ایک اچھا مسلمان بنانا, دیندار بنانا, یہ ہم پر لازم اور ضروری ہے. اللہ اکبر. آئیے فکر نبوت کیا ہے. اللہ اکبر. انبیاء کو بھی یہ فکر رہتی تھی کہ ہمارے بعد ہمارے بچے دین پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے, اسلام پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. اللہ اکبر. نبیوں کو فکر رہتی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے بعد دین پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. اور یہاں جو 5 کلمہ نہیں جانتے وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں مولانا ہم دین پر ہیں تو ہمارے بچے کیوں دین پر نہ رہیں گے. اللہ اکبر. جن کو 5 کلمے یاد نہیں ہیں انہیں اتنا گھمنڈ ہے کہ ہم دین پر ہیں تو ہمارے بچے دین پر کیوں نہ رہیں گے. اور پوری زندگی دین کی خدمت کرنے والے موت کے وقت بھی سسکتے ہیں, تڑپتے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے بچے دین پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. اس کرب کو, اس درد کو, اس فکر کو قرآن کی شان کہتا ہے. قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق او کما قال. اللہ اکبر. اللہ باقی ارشاد فرماتا ہے اور یاد کرو جب حضرت یعقوب کو موت آئی, موت ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, جب حضرت یعقوب کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت یعقوب کو کیا فکر ہوئی کہ میرے بعد میرے بچے میرے دین پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے, مذہب اسلام پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. تو آپ نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے پوچھا اے میرے بیٹو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. میرے بعد ما تعبدون من بعدی, میرے بعد تم کس کی عبادت. میری موجودگی میں تو تم میرے رب کی عبادت کرتے رہے, میرے دین پہ رہے, لیکن میرے بعد جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا کس کی عبادت کرو گے. تو چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ تربیت تھی, حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ تربیت تھی, تو حضرت یعقوب کے بیٹوں نے کیا کہا, ابا جان ہم آپ کے بعد جس طرح آپ کی حیاتی میں ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں تو آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ ہی کے رب کی عبادت کریں گے. اور وہ رب کون ہے جو آپ کا بھی رب ہے اور آپ کے آبا و اجداد حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, حضرت اسحاق کا بھی رب ہے, اور جو وحدہ لا شریک ہے. اور ہم مسلمان رہیں گے, ہم اسلام پر رہیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام مطمئن ہو گئے. پتا چلا ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کتنا ہی مصروف ہو, کتنا ہی غریب ہو, کتنا ہی مالدار ہو, کچھ بھی ہو, اس کی ذمہ داری ہے کہ میرے بچے دین پر رہیں گے یا نہیں رہیں گے, وہ اس کی فکر کرے. اب آپ اندازہ فرمائیں, سرکار غریب نواز اس مبلغ اعظم کا نام ہے جنہوں نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی. ذرا غور کریں, آج ہم اپنے ماننے والوں کو نمازی نہیں بنا پا رہے ہیں, مریدوں کو پیر نمازی نہیں بنا پا رہا ہے, بول بول کے تھک رہا ہے پیر صاحب. استاد شاگردوں کو نمازی نہیں بنا پا رہے, باپ بیٹوں کو نمازی نہیں بنا پا رہا ہے, اپنے خود کے بچوں کو رب کی بارگاہ میں جھکا نہیں پا رہے ہیں. غریب نواز شخصیت کیا ہے, 90 لاکھ کو بتوں سے ہٹا کر خدا کی بارگاہ میں جھکا دیا. 90 لاکھ کو تاریخ انسانی میں, تاریخ تصوف میں, تاریخ ولایت میں اتنی بڑی تعداد کسی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے حوالے سے نظر نہیں آتی.
اسی لیے کچھ لوگوں کو اس میں مبالغہ بھی لگتا ہے، حالانکہ حقیقت ہے کہ سرکار غریب نواز نے جو سسٹم قائم کیا تھا دعوت و تبلیغ کا، اللہ اکبر، اس سسٹم کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کو اللہ نے ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ لیکن آج میرا عنوان وہ نہیں، اللہ اکبر، اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے والے وہ سرکار غریب نواز جو مدینہ منورہ سے پیدل چل کر ہندوستان کی سرزمین پر آتے ہیں، وہ غریب نواز جو مدینہ منورہ سے لباس پہن کر چلے تھے، اسی لباس پر پوری زندگی گزار دیتے ہیں، اور جب آپ کے وصال کا وقت آتا ہے اور وصال کے بعد سرکار غریب نواز کو جب غسل کرنے کے لیے تختے پہ لٹایا جاتا ہے اور جب آپ کا کرتا اتارا جاتا ہے تو حضور سید العلماء مہروی رحمت اللہ علیہ کے بقول اس کرتے کا وزن کئی کلو کا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں نے سوال کیا غریب نواز کے کرتے کا وزن کئی کلو کیسے ہو سکتا ہے اور کیسے ہو گیا تھا؟ تو اللہ جواب دیا جاتا ہے کہ جو لباس پہن کر مدینہ منورہ سے نکلے تھے اسی لباس پر پوری زندگی ہندوستان میں گزار دی، دوسرا لباس سلانے کا موقع نہ ملا، دوسرے لباس کی طرف توجہ نہ کی۔ جب وہ لباس پھٹتا جاتا اس پہ پیون لگاتے جاتے، جب وہ لباس پھٹتا جاتا اس پر پیون لگاتے جاتے، جب وہ لباس پھٹتا جاتا تو پیون پر پیون لگانے کی وجہ سے اس کا وزن کئی کلو کا ہو گیا تھا۔ اصل کرتا تو ختم ہو گیا تھا، اصل کرتے کا کپڑا تو ختم ہو گیا تھا، وہ پیون ہی تھے جو غریب نواز کے جبے کے اندر موجود تھے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، غریب نواز کی محبت کا نام بھرنے والوں، ان کا دم بھرنے والوں، جن لوگوں نے دین کی خاطر یہ کیا کہ 60 سال کی عمر ہو گئی، اللہ کے دین کی خدمت میں اتنے مصروف ہوئے کہ شادی کا تصور بھی دماغ میں نہیں آیا، ایک ہی دھن تھی، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے۔ جس مشن کے لیے مصطفیٰ جان رحمت نے مجھے ہندوستان روانہ کیا ہے اس مشن کو میں نے عام کرنا ہے، گھر گھر تک اسلام پہنچانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ 60 سال کی عمر ہو جاتی ہے اور نکاح نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لا کر کہتے ہیں معین الدین تم میری سنت پر، نکاح کی سنت پر عمل نہیں کرتے؟ تو عرض کرتے نانا جان دین کی خدمت میں اتنا مصروف ہو گیا کہ مجھے شادی کرنے کا خیال تک نہ آیا۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ کے دین کے لیے۔ اس کے بعد اندازہ فرمائیں، ہفتے بھر کے بعد 3 لقمے کھاتے، ایک ہفتے کے بعد 3 لقمے، اندازہ تو کریں یہ اتنی قلیل مدت، اتنے قلیل لقمے کی تعداد۔ اللہ اکبر، فاقہ رہتا، ہمیں اکثر فاقے سے رہتے، رات و دن جگتے رہتے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، لوگوں کو دین کی باتیں سمجھاتے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے۔ یہ ساری محنتیں اور کاوشیں ان کی، اور انہوں نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی۔ اگر آج ہندوستان کے اندر صوبہ راجستھان ہو یا یو پی ہو یا بنگال ہو یا بہار ہو یا مہاراشٹر ہو یا کوئی اور علاقہ ہو، 5 وقت اگر اذان گونج رہی ہے تو وہ سرکار غریب نواز کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ہر گھر میں قرآن طاق میں رکھا ہے، غریب نواز کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، غریب نواز کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ جلسے جو سج رہے ہیں وہ غریب نواز کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر، جب تک چاند و سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے اور بلاد ہند میں جب تک اسلام کا نعرہ لگتا رہے گا وہ سب غریب نواز کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا رہے گا۔ لیکن اللہ اکبر، اتنی محنت کرنے والی ہستی سرکار غریب نواز، اولاد کے حوالے سے آپ کی کیا کاوشیں تھی؟ اس لیے کہ آج ہمیں سوچنا پڑے گا ہماری اولاد کا دین، ہماری اولاد کی تعلیم، ہماری اولاد کا مذہب، ہماری اولاد کا مسلک کیا فکر ہے۔ سرکار غریب نواز کے 3 شہزادے ہیں، 3 بیٹے ہیں، اور سرکار غریب نواز کی 1 شہزادی ہے، 1 بیٹی ہے۔ 3 شہزادے حضرت خواجہ سید فخر الدین، دوسرے شہزادے حضرت خواجہ سید حسام الدین، اور تیسرے شہزادے حضرت خواجہ سید ضیاء الدین، اور شہزادی بی بی سیدہ حافظہ جمال۔ اب دیکھو سرکار غریب نواز اتنے بڑے مبلغ اعظم ہے، بچوں کی تربیت کیسے کی، اپنے بیٹوں کی تربیت کیسے کی؟ پہلی بات تو آپ کو یہ بتاؤں،
جو خواجہ حسام الدین تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، غریب نواز نے ان کی تربیت کر کے ان کو عاشقوں کے اس مقام پر پہنچایا جسے رجال الغیب کا مقام کہتے ہیں۔ رجال الغیب کا مقام، اللہ اکبر، اور عشق کی اس منزل پر پہنچے کہ اللہ اکبر، رجال الغیب کے ساتھ آپ بہت عرصے تک کے غائب رہے۔ یہ مقام تھا۔ خواجہ فخر الدین ہندوستان میں اتنے بڑے باپ کے بیٹے، اتنے عظیم باپ کے بیٹے خواجہ سیدی فخر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ مجھے بتائیں اگر آج کسی استاد کے 50 شاگرد ہو جائیں تو اس کا بیٹا کتنی ٹھاٹھ سے جی سکتا ہے؟ اگر کسی بندے کے 500 مرید ہو جائیں تو اس کا بیٹا کتنی ٹھاٹھ سے جی سکتا ہے؟ مگر بارے غریب نواز، اللہ اکبر، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے غریب نواز، قطب الدین کو قطب الاقطاب بنانے والے غریب نواز، فرید الدین کو فرد فرید بنانے والے غریب نواز، جس کی نگاہوں کے فیض سے نظام و صابر بنتے ہیں، وہ غریب نواز جب اپنے بیٹے ان کے صاحبزادے تشریف لائے، بابا جان ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو سرکار غریب نواز فرماتے، بیٹا حلال روزی کے بغیر کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے تمہیں یہاں کے قریب کے ایک دیہات میں سلوار جانا ہے، اور وہاں جا کر کے تمہیں بڑے باپ کے بیٹے کی حیثیت سے اپنی مشیخت کا اعلان نہیں کرنا، بلکہ وہاں جا کے کھیتوں میں کام کر کے اپنے ہاتھ سے حلال روزی کمانا ہے، اس لیے کہ جب تک انسان حلال کما کے خود نہیں کھاتا وہ اللہ کی دوستی کا مقام حاصل نہیں کرتا۔ اندازہ فرمائے، حالانکہ سرکار غریب نواز حضرت خواجہ فخر الدین کو اپنے پاس رکھتے تو بھی کوئی عیب کی بات نہ تھی۔ اس کے بعد اپنی بیٹی کو رابعۃ العصر بنایا، بی بی حافظہ جمال، خواتین میں حافظ قرآن سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہزادی کو اللہ اکبر قرآن کی حافظہ بنایا، اور علم تصوف میں اتنی مہارت عطا کی، وہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ اکبر، سرکار غریب نواز کی شہزادی علم تصوف میں وہ مقام رکھتی تھی، وہ عظمت اور بزرگی رکھتی تھی کہ بہت سارے اولیاء جب تصوف کے معاملے کسی گتھی کو الجھ جاتی تو پردے کے پیچھے سے بی بی حافظہ جمال سے تصوف کے ان مسائل کو سن کر ان گتھیوں کو وہ سلجھاتی ہوئی نظر آتی، اور ام المومنین اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گویا کہ یاد تازہ کرتی نظر آتی کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پردے کے پیچھے سے ہزاروں صحابہ اور تابعین کی استادی کرتی نظر آتی ہے۔ اس کا جلوہ آج میرے معلیٰ میں سرکار غریب نواز کی شہزادی نے دکھایا۔ یہ سرکار غریب نواز کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ مکرانہ والوں، گرد نواز سے آنے والوں، آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ اکبر، ہم نے اپنے بچوں کو دولت تو دی، اچھے لباس تو دیے، اچھی کاریں تو دی، اچھے اللہ اکبر کاروبار تو دیے، کیا ہمارے بچے دین جانتے ہیں؟ اور کتنا دین جانتے ہیں؟ بتاؤ، جتنا علم و فرض ہے، نکاح اور طلاق کے معاملات کو لے لیں، نمازوں کے معاملات کو لے لیں، کاروبار کے معاملات کو لے لیں، نماز جنازہ کے معاملات کو لے لیں، علم العقائد کے معاملات کو لے لیں، بتاؤ کہ ہمارے بچے یہ سب کچھ جانتے ہیں؟ بڑی دردناک صورتحال ہے۔ آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں صرف کہ بچیاں غربت کی وجہ سے مرتد ہو رہی ہے، صرف بچیاں مرتد نہیں ہو رہی ہیں بلکہ بچے بھی مرتد ہو رہے ہیں، جوان بھی دین سے نکل رہے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، گھروں میں مذہب کی تعلیم نہیں ہے، گھروں میں مذہب کا ماحول نہیں ہے۔ یاد رکھنا، ہم کوئی پیشن گوئی نہیں کر رہے ہیں کسی صوفیہ ولی اور صاحب کشف کی حیثیت سے، بلکہ حالات کا اندازہ کر کے مفکرین سے سن کر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، اگر دین کے بارے میں یوں ہی تساہلی برتی گئی، یوں ہی سستی برتی گئی تو اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے کلمہ پڑھنے والے تک نہ رہیں، کلمے کے منکر ہو جائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ آج جب میں آپ کے سامنے ایک مقدمہ رکھنا
کرنا چاہتا ہوں اور کسی کی برائی کے لیے نہیں, صرف آپ لوگوں کو دعوت فکر دینے کے لیے. آپ نے ایک نام سنا ہوگا, ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلا فتویٰ انگریزوں کے خلاف جس ہستی نے دیا ہے, اس ہستی کو دنیا اللہ اکبر مجاہد حریت حضرت علامہ فضل خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے. کون فضل خیر آبادی جس نے انگریزوں کو دھول چٹایا ہے؟ کون فضل خیر آبادی؟ ہزاروں انگریزوں کے بچے اللہ اکبر جج کے فن میں فضل خیر آبادی کے شاگرد تھے. کون فضل خیر آبادی؟ ایک جج کا, ایک انگریز کا بچہ فضل خیر آبادی کا شاگرد تھا. جب فضل خیر آبادی علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ پر مقدمہ چلایا گیا بغاوت کا, ہم انقلاب کہتے ہیں, وہ بغاوت کہتے ہیں. انگریز اس کو بغاوت کا نام دیتا ہے, انگریز اس کو غدر کا نام دیتا ہے, انگریز اس کو دھوکے کا نام دیتا ہے. فضل خیر آبادی کو کورٹ میں انگریز جج جو شاگرد تھا, جو شاگرد تھا آج وہ جج بن چکا تھا, اس نے کہا استاد میں آپ کو جانتا ہوں, محبت کرتا ہوں, پیار کرتا ہوں, بس آپ اتنا ایک مرتبہ کہہ دیجئے کہ جس نے جہاد کے فتوے پہ دستخط کی ہے فضل حق نام تو اس کا ہے, مگر وہ فضل حق میں نہیں ہوں, کوئی اور ہے. فضل حق کون؟ فضل حق امام المنطق جسے کہا جاتا تھا وہ فضل حق. علامہ سے جب کہا آپ کی جان بچا لوں گا مرشد, تو فضل خیر آبادی نے کہا تھا واللہ ایک جان نہیں, اگر ہزاروں جانیں اللہ دے تو میں دین کی عظمت پہ قربان کر دوں گا. میں بمانگے دہل کہوں گا وہ فضل حق میں ہی ہوں جس نے فتویٰ جہاد کا انگریزوں کے خلاف دیا ہے. ارے تو کیا سمجھتا ہے یہ جان تو جانے والی ہے, اگر آج جھوٹ بول کر جان بچا لوں گا فضل حق کی جان تو بچ جائے گی, قیامت تک فتوے سے اعتبار اٹھ جائے گا. ہم ہزاروں جانیں قربان کر دیں گے مگر شریعت کو قربان ہونے نہیں دیں گے. وہی فضل حق, وہی فضل حق. پھر اس کے بعد انڈمان کی زمین پہ بھیجا گیا, کالے پانی کی سزا دی گئی. دریائے شور جسے کہا جاتا ہے, چاروں طرف سے پانی پانی ہے, کوئی زمینی راستہ نہیں ہے. اس کالی کوٹری میں فضل خیر آبادی کو بیل گاڑی کے پہیے سے باندھ کر بیل کو چلایا جاتا. فضل خیر آبادی جب بیل گاڑی کے پہیے سے بند کر ہڈیاں کڑ کرتی تو اس وقت فضل کہتی ہے اغثنی یا رسول اللہ, اغثنی یا رسول اللہ, اغثنی یا رسول اللہ. جس نے جیلوں میں بھی رسول اللہ کی نعتیں لکھی, جس نے جیل میں بھی اللہ اکبر دین پر کتابیں لکھی, کیا ہوا؟ توجہ. فضل خیر آبادی کو تو جیل ہی میں وصال ہو گیا. ان کے بیٹے علامہ عبداللہ خیر آبادی, اس کے آگے نام نہیں لوں گا لیکن ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. جس فضل حق نے اتنے بڑے بڑے منطق اور فلسفے کے امام پیدا کیے, جس نے ہندوستان کی جمود اور تعطل والی سرزمین پر انقلاب کی آواز اٹھا کر انگریزوں کو بھگانے کا بیڑا اٹھایا, اور اپنے بیٹے کے اندر وہ جذبہ پیدا کیا کہ ان کے بیٹے علامہ خیر الدین خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے اگر میرا انتقال بھی ہو گیا اور ہندوستان آزاد ہو گیا تو میری قبر پر آ کے بتا دینا کہ آج انگریز ہندوستان چھوڑ کر جا چکا ہے, تو مجھے قبر میں سکون ملے گا. آپ کو